انہوں کے قلم سے صادر شدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار تحت لفظ میں مجھ سے ملاحظہ فرما لیں تاکہ میری زبان کی صفائی ہو جائے، پھر گفتگو کا آغاز ہو۔ میرے امام مدینے والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے جو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائیں، الگ الگ کمالات عطا فرمائے، اوصاف حمیدہ سے مزین فرمایا، ایک کائنات کے دولہ وہ پورا کا پورا اللہ نے یکجا فرمایا اور وہ پورا کا پورا آپ کے وجود مسعود میں اللہ نے رکھ دیا۔ تو اے کائنات کے دولہ جسے صفت حضرت آدم دیکھنا ہو وہ آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو۔ یا رسول اللہ جسے حضرت ابراہیم خلیل کی خلت کا مشاہدہ کرنا ہو، ایک کائنات کے دولہ وہ آپ کے وجود مسعود کا جائزہ لے۔ اے پیغمبر اسلام جسے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے کمالات کا مشاہدہ کرنا ہو، اے پیارے آقا وہ آپ کو دیکھے۔ جسے صفت کلیمی دیکھنا ہو، یا رسول اللہ آپ کے اندر دیکھے۔ جسے صفت مسیحائی دیکھنا ہو، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کے اندر دیکھے۔ اے مدینے والے آقا جسے حسن یوسف دیکھنا ہو، اے پیغمبر اسلام وہ آپ کا قد رانہ دیکھے، آپ کی عنبر فشاں زلفوں کا مشاہدہ کرے۔ جسے حسن یوسف دیکھنا ہو، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کا لب لالی دیکھے، وہ آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھے، وہ آپ کا قد رانہ دیکھے، وہ آپ کی عنبر فشاں زلفوں کا مشاہدہ کرے۔ اے کائنات کے دولہ جسے آپ کی ملکیت دیکھنی ہو، اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ نے آپ کو کیا بنا کر دنیا میں بھیجا، جسے دیکھنا ہو، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تمام اوصاف حمیدہ، تمام کمالات، تمام اوصاف جلیلہ اللہ نے آپ کے اندر رکھا۔ تو اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں آقا تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن دستار بندی۔ آپ حضرات بتائیے، قاری شمس الدین جو شمس النقبہ ہے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے؟ اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا اپنے کمبل سے باہر نکالیں، باہر نکالیں، اپنی جاکٹ سے باہر نکالیں۔ دیار غازی میں آپ رہتے ہیں، آپ کے اندر یہ جوش، یہ جذبہ، اللہ خیر کرے۔ کوئی دقت نہیں ہوتی، بآسانی کھلاتے ہیں۔ غذا روز ہم لوگوں کو روحانی کھلاتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں کیوں نہ ہم سنی، ہمیں غازی میاں لنگر کی بریانی کھلاتے ہیں۔ اگر کھائے ہو تو حق ادا کرو اور نہ کھائے ہو تو کھا کے آؤ۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ایسی آواز بلند کریں، اتنا زوردار نعرہ لگائیں کہ شریفی مصباحی صاحب قبلہ کانپور پہنچ کر یہ بولنے پر مجبور ہو جائیں، اے کانپور والوں جلسہ سننا ہے تو رسیا والوں کی طرح سونا کرو، جیسے رسیا کے دیوانے سونا کرتے ہیں، غازی کے مستانے سنا کرتے ہیں۔ بلند آواز سے میرا ساتھ دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل
तमन्ना जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस जामिया कादरिया खलीलुल उलूम नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर वाह है अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ हाय, हाय, तुझे हाय, हाय। ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने बेशुमार खूबियां अता फरमाई मगर जिसके अकीदे में कजी हो उसको ये खूबियां नजर नहीं आती जी जी जिसके अकीदे में कजी होती है वो नबी की मुकद्दस जात में ऐब तलाश करता है बेशक बेशक ऐब तलाश करते करते ये गंदे अकीदे वाला कभी इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं माज़अल्लाह ऐब तलाश करते करते ये नालायक कभी इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह ऐब तलाश करते करते ये इंसान कभी इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करवा सकते हमारी शफाअत क्या करवाएंगे माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐब तलाश करते करते ये इंसान कभी इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है ऐब तलाश करते करते ये इंसान कभी इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मगर बरेली के ताजदार हम सुन्नियों के आकाए नेमत आला हजरत अजीमुल बरकत मदीने वाले आका की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जिनका अकीदा ये है कि आपको पीठ पीछे की खबर नहीं या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जिनका अकीदा ये है कि आपको अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जिनका अकीदा ये है कि आपको पीठ पीछे की खबर नहीं है या रसूल अल्लाह वो और लोग होंगे जिनका अकीदा ये है कि आप मरकर मिट्टी में मिल गए या रसूल अल्लाह आपके दरे वाला के अतना खातिम अहमद रजा बरेलवी का अकीदा तो ये कहता है तेरे तो वस्फ तनाही से है बरी हाय राहु मेरे शाह मैं क्या क्या जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह है मैं क्या क्या कहूँ तुझे माइक नारे तकबीर ना माइक ऑपरेटर साहब जरा दुरुस्त कर दें माइक को चूंकि आवाज बहुत ज्यादा ये माइक खींच रहा है यकीनन खुद मेरी आवाज की माइक वाले खुद हैरान और परेशान रहते हैं कि आज साउंड बचेगा कि नहीं बचेगा खुद मेरी आवाज इतनी ज्यादा खींच रही है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मिसबाई साहब क़िबला की आवाज का आलम क्या होगा हाँ बेस बंद करें और साउंड को और सिस्टम को बेहतर करें हजरात गिरामी आप आगे बढ़ते चले आए हजरत के खिताब के फौरन बाद जामिया कादरिया खैलूम के होनहार तलबा यहाँ चंद तलबा छोटे छोटे हाजिर होंगे और आप इंशाअल्लाहुल करीम अपनी आंखों से देखेंगे मुजाहरा करेंगे कि वो तमाम तलबा मिंबरे नूर पर हाजिर होकर मुकम्मल साल में किस तरह इल्मे दीन हासिल किया है जामिया ने क्या क्या अता किया है जामिया के मुंतज़मीन ने कौन कौन सा उन बच्चों को असातिज़ा के जरिए मसलक व मशरब का जाम अता किया है इंशाअल्लाहुल करीम आज आप महसूस करेंगे लिहाजा माइक ऑपरेटर साहब अभी और बेहतर करें चूंकि मैं चेक कर रहा था बोल बोलकर मेरी आवाज और खींच रही है भैया थोड़ा सा और बेहतर करें माशाअल्लाह ये जलसों का सीजन चल रहा है इस वक्त माशाअल्लाह जी और खुतबा शोरा हजरात की मसरूफियात का आलम अल्लाह अकबर अल्लाह गुज़श्ता शब मैं खुद पीलीभीत शरीफ के जलसे में था क्या बात आज यहाँ बोल रहा हूँ कल मुझे कानपुर में बोल रहा है परसों भी कानपुर में बोलना है
روزانہ مسلسل تقریر کرنی رہتی ہے. مائک آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی سے کام لیں ذرا, تاکہ آواز محفوظ رہے اور کام بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے. جی جی جی. اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ مسحور کن آواز جو میں نے فون پر سنی تھی مرتضی شریفی, تمہیں جو ہے 9 تاریخ کو 9 فروری کو چاہے جیسے زندہ یا مردہ رسیا پہنچنا ہے. وہ مسحور کن آواز جس کی تھی وہ ماشاءاللہ اس کی مقدس صورت نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ کہاں جلوہ کر رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. خیر تشریف لے آئے اور بڑا اچھا لگا مجھے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کے عقیدے مردہ ہو چکے ہیں, مگر آپ کے درے والا کے اپنا خادم احمد رضا بریلوی کا عقیدہ کہتا ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کہوں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مادن جود و نعم منبع فضل و کرم, تاجدار حل و حرم جانے جانانے عرب و عجم, صاحب لولاک سیاہ عرش و فرش مکین لامکاں وجہ تخلیق کائنات, کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا, شافع روز جزا دافع جملہ بلا, ارواحنا فدا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقری بابرکت پررحمت معظم مکرم محتشم بارگاہ میں ایک بار جی لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں. با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عددا ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار, آج ہم اور آپ الجامعۃ القادریہ خلیل العلوم کے جلسے دستار بندی میں شریک سعادت ہے, اور جن بچوں کے سر پر دستار سجائی جائے گی ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے. میرے عزیز, قرآن ایک کتاب کا نام ہے, قرآن ایک ضابطے کا نام ہے, قرآن دستور اساسی کا نام ہے, قرآن فرمودات الہیہ کا نام ہے, قرآن کلام رحمان و رحیم کا نام ہے. میرے عزیز, قرآن ایک مقدس کتاب ہے. بدء خلق سے لے کر اب تک اس روئے زمین پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں. بدء خلق سے لے کر اب تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اگر آپ ان کتابوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کتابوں کا شمار نہیں کر سکتے. اور آپ کی کیا حقیقت, حق تو یہ ہے کہ اگر میں شمار کرنا چاہوں نہیں شمار کر سکتا. علامہ اعظم خانوری شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتے, لطیف العلماء شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتے, کوئی نہیں شمار کر سکتا. بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں, مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک لکھی جانے والی تمام کتابوں کا آپ جائزہ لیں, اور صبح قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی ان کتابوں کا عالم تصور میں آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کتاب کوئی بھی ہو اس کتاب کو اٹھاؤ اور اس کتاب کو پڑھو تو اس کتاب کے اندر ایک عنوان پر بحث کی جا رہی ہے, ایک ٹاپک پر کلام کیا جا رہا ہے, ایک موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے. جو بھی کتاب اٹھائیے الگ موضوع پر کتاب ملے گی. ایک منطقی قلم اٹھاتا ہے تو اپنی کتاب کے اندر علم منطق کا دریا بہاتا ہے. ایک فلسفی قلم اٹھاتا ہے تو اپنی پوری کتاب کے اندر علم فلسفہ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. ایک فلکی قلم اٹھاتا ہے تو اپنی پوری کتاب
کتاب کے اندر علم فلکیات پر بحث کرتا ہے، ایک جغرافیائی قلم اٹھاتا ہے تو اپنی پوری کتاب کے اندر علم جغرافیہ کے حوالے سے بحث کرتا ہے، ایک مورخ جب قلم اٹھاتا ہے تو پوری کتاب کے اندر علم تاریخ کا دریا بہاتا ہے۔ کتابوں کا آپ جائزہ لیں، اگر کتاب فلسفہ کے حوالے سے ہے تو پوری کتاب کے اندر آپ کو علم فلسفہ نظر آئے گا۔ کتاب منطق کے عنوان پر لکھی گئی ہے تو پوری کتاب کے اندر آپ کو علم منطق نظر آئے گا۔ کتاب جغرافیہ کی ہے تو پوری کتاب کے اندر علم جغرافیہ پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اگر علم ریاضی کی کتاب ہے تو پوری کتاب کے اندر علم ریاضی پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ کتاب علم میراث کے تعلق سے ہے تو پوری کتاب کے اندر علم میراث پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ کتاب اگر تاریخ کے حوالے سے ہے تو پوری کتاب کے اندر علم تاریخ پر بحث کی جا رہی ہے۔ آپ کسی بھی کتاب کا جائزہ لیں، ہر کتاب کا حال یہی پایا جاتا ہے، مگر ایریسیا کے غیور مسلمانوں، اس روئے زمین پر اور اس نیلگوں آسمان کے نیچے ایک اور مقدس کتاب ہے جس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں، ایک اور مقدس کتاب ہے جس مقدس کتاب کو کلام رحمان و رحیم کہتے ہیں، ایک اور مقدس کتاب ہے جس مقدس کتاب کو فرمودات الہیہ کہتے ہیں، جو ضابطۂ حیات ہے، دستور اساسی ہے، قانون شریعت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کے اندر ایک موضوع پر گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کے اندر ایک ٹاپک پر بحث نہیں کی جا رہی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کے اندر ایک عنوان پر گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ پوچھو گے مولانا شریفی بتاؤ تو صحیح اس کتاب میں کتنے عناوین موجود ہیں؟ علامہ صاحب بتائیے تو اس کتاب کے اندر کتنے موضوعات جلوہ گر ہے، اس کتاب کے اندر کتنے ٹاپکس پر بحث کی جا رہی ہے؟ تو عرض کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کہنے دیا جائے کہ مرتضی شریفی سے مت پوچھو کہ قرآن کے اندر کتنے موضوعات پر بحث کی گئی ہے، علامہ اعظم خانوری سے مت پوچھو کہ قرآن کے اندر کتنے عناوین موجود ہیں، لطیف العلماء سے نہ پوچھو کہ قرآن کے اندر کتنے موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ بات جس قرآن کی چل رہی ہے اسی قرآن کی بارگاہ میں ثانوی ادب تک کرو اور پوچھو، اے قرآن تو بتا تیرے اندر کتنے موضوعات موجود ہیں، کتنے عناوین موجود ہیں، کتنے ٹاپکس موجود ہیں؟ تو قرآن مقدس کے 7ویں پارے میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، او ٹاپک جاننے والوں، او موضوع معلوم کرنے والوں، او عناوین پر بحث کرنے والوں، میری یہ کتاب عام کتاب کی طرح نہیں ہے، اس کتاب کی شان یہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، اعجاز قرآن کریم، مفتی اعظم ہند کانفرنس۔ ارے بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ خود قرآن سے پوچھو تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور علماء جلوہ گر ہیں، ان سے پوچھو اور آپ خود جائزہ لو تو پتا چلے گا کہ کائنات کی کوئی بھی شے ہو وہ یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ کائنات کی کوئی بھی شے، مائک ہے، اسٹیج ہے، کرسی ہے، یہ کرسیاں ہیں، فرش ہے، یہ شامیانہ ہے، عرش ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سب آپ کی نظر کے سامنے ہے، آپ جائزہ لیجئے نا۔ تو ہر شے یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ خشک بھی ہو تر بھی ہو۔ اگر خشک ہے تو تر نہیں، تر ہے تو خشک نہیں، تری آتی ہے تو خشکی کو زائل کر دیتی ہے، اور خشکی آتی ہے تو تری کو زائل کر دیتی ہے۔ تو ہر شے یا تو خشک ہے یا تر ہے، مگر قرآن وہ
کتاب ہے جس کتاب کے اندر ہر خوش کا ذکر موجود ہے، ہر تر